دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے بلوچستان کی متنوع ثقافت کے فروغ کے لیے پی ٹی وی کی 1000 کی نشریات کا باضابطہ آغاز کیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے وزیر نے کہا ہے کہ ٹیلی مواصلات کے شعبے میں نمایاں ترقی ملک میں معاشی استحکام لانے میں مدد دے گی۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی باعزت اور محفوظ انداز میں ان کے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مختلف راستوں کے ذریعے غزہ کے لیے امداد کی رسائی کے بارے میں آج ایک قرارداد پر رائے شماری کر رہی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان کے ثقافتی تنوع کو فروغ دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی 1000 نشریات کا باضابطہ افتتاح کیا ہے۔ آج صبح کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بلوچستان کی زبانوں کے فروغ اور فنکاروں اور دستکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا صرف سوئی میں قدرتی گیس کی دریافت اور سینڈک کے سونے اور چاندی کے ذخائر کے بارے میں جانتی ہے، تاہم بلوچستان اپنی تاریخ، ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے ایک حقیقی خزانہ ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے نگران وزیر ڈاکٹر عمر سیف نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے ٹیلی مواصلات کے شعبے میں نمایاں ترقی ملک میں معاشی استحکام لانے میں مدد دے گی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے اسلام آباد میں جاری ایک بیان میں کہا کہ 1 ارب مالیت کا میگا ہرٹز اسپیکٹرم نگران حکومت کی طرف سے عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی وجہ سے آنے والی حکومت بھی ملک کی ترقی اور عوامی مفاد کے حوالے سے بروقت فیصلے کر سکے گی۔ ڈاکٹر عمر سیف نے کہا کہ عوام کے لیے بہت جلد سیٹلائٹ انٹرنیٹ دستیاب ہوگا، جبکہ موجودہ نیٹ ورک کو بھی بہت زیادہ بہتر بنایا جائے گا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے ٹامپا بے فلوریڈا میں مرکزی کمان کے صدر دفتر کے اپنے دورے کے موقع پر امریکی مرکزی کمان کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے معاملات، خصوصاً علاقائی سلامتی کے شعبے میں تعاون پر مبنی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے مشترکہ تربیت کے امور پر بات چیت کی اور سینٹ کوم اور پاک فوج کے درمیان تربیتی پروگرام میں اضافے کی ضرورت کا احاطہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے سینٹ کوم جوائنٹ آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باعزت اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 1586 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک غیر قانونی طور پر مقیم 4,38,376 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ چین کے صوبے گانسو میں رات 6.2 شدت کا زلزلہ آیا، جس سے کم 100 افراد ہلاک اور 230 زخمی ہو گئے۔ چین کے زلزلے سے متعلق نیٹ ورک سینٹر کے مطابق زلزلہ کاؤنٹی جشیشان میں آیا۔ متاثرہ علاقے میں بچاؤ اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ادھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چین کے صوبے گانسو میں زلزلے کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں ہماری ہمدردیاں چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ایک قرارداد پر رائے شماری کی جائے گی، جس میں مختلف راستوں کے ذریعے غزہ کے لیے امداد کی رسائی میں سہولت فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قرارداد میں جنگی حملوں کے فوری اور پائیدار خاتمے پر زور دیا گیا ہے تاکہ غزہ کے لیے انسانی بنیادوں پر امداد کی محفوظ اور بلا تعطل فراہمی ممکن ہو سکے۔ قرارداد میں تمام یرغمالیوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔